دوسری جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں اپنے مینڈیٹ سے دستبرداری کے بعد برطانوی فوج نے فلسطینیوں میں ایک طاقت کا خلا پیدا کر دیا اور جس کی وجہ سے یہودی مفادات مزید بڑھ گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں مشرق وسطی میں یہودی ریاست کا آغاز ہوا جو کہ پہلی عرب اسرائیل جنگ کا باعث بنا۔ ویلکم ٹو آور سیریز آن ماڈرن وارفیئر۔ فلسطین کے برطانوی مینڈیٹ میں عرب فلسطینیوں اور یہودی برادریوں کے مابین کشیدگی پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد سے ہی بڑھتی جا رہی تھی، جس نے دونوں طرف سے توڑے گئے شاہی وعدوں کو اور بڑھاوا دیا۔ یہ حالات بالآخر 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کے یہودی اور عرب ریاستوں میں فلسطینیوں کی تقسیم کے ووٹ کے بعد خانہ جنگی کا باعث بنے۔ یہ ایک ایسا حل تھا جسے فلسطینیوں اور عرب لیگ نے ماننے سے انکار کر دیا، چونکہ 1947 کے آخر اور 1948 کے اوائل میں چھوٹے پیمانے پر جھڑپوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ فلسطینی عرب گروپ عرب لبریشن آرمی اپنے بہتر منظم مخالفین کو شکست دینے میں ناکام ثابت ہوئے۔ افراتفری کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی پناہ گزین عرب ریاستوں کے ہمسایہ ممالک کی طرف بھاگ گئے اور ان ممالک کی عوام کو جنگ کا مطالبہ کرنے کے لیے مزید دوچار کر دیا۔ مئی 1948 تک ایک مکمل پیمانے پر تنازع کو روکا گیا کیونکہ یہ علاقہ ابھی بھی برطانوی مینڈیٹ میں تھا، لیکن اس صورتحال کا اختتام 15 تاریخ کو ہونا تھا۔ برطانوی خود مختاری کے تخلیل ہونے سے 8 گھنٹے پہلے 14 مئی 1948 کی سپہر 4 بجے ڈیوڈ بن گورین نے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس رات اسرائیل کے گرد و نواح میں 5 عرب ممالک کی فوجوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ فوجی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے 7 کے خلاف ایک فوج کے فکرے کو پکارنا بہت مشہور ہے، لیکن اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ مشترکہ عرب اقوام نے اپنے دشمن کو بڑی تعداد میں مبتلا کر دیا تھا، جس میں عرب فوجیوں کی مجموعی طاقت تقریباً 23,500 تھی، جن میں سے 10,000 مصری فوجی تھے۔ مصر کے پاس اس خطے کی سب سے وسیع فوجی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی جسے برطانیہ نے تربیت دی تھی۔ ان کی زمینی فوج کو 3 انفینٹری برگیڈز میں تقسیم کیا گیا، ایک ٹینک برگیڈ جس میں 50 ٹینک اور 3 توپ خانہ بٹالین شامل تھیں، جن میں 65 ہاوئٹزر توپ خانے موجود تھے، جبکہ ہوا میں مصر 18 فائٹنگ ایئر کرافٹ کے 15 اسکواڈرن اور ایک ٹرانسپورٹ اسکواڈرن کھڑا کر سکتے تھے۔ عراق بھی زمین پر طاقتور نظر آیا، لیکن اس نے ابتدائی حملے میں صرف 3,000 جوان بھیجے۔ عراقی زمینی افواج کا زیادہ تر حصہ 3 ڈویژنوں میں تشکیل دیا گیا، 2 انفینٹری اور ایک ٹریننگ ڈویژن، جس کی مدد سے بختر بند بٹالین کے 15 سے 20 ٹینکوں اور 70 سے 80 توپ خانے تھے۔ عراقی فضائیہ مجموعی طور پر 80 طیاروں پر مشتمل تھی، لیکن ان میں سے صرف آدھے مکمل طور پر آپریشنل اور جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کے علاوہ ٹرانس جورڈن کی نسبتاً اشرافیہ عرب لشکر نے برطانوی قیادت میں 45 تربیت یافتہ سپاہی فراہم کیے، مزید 3,000 لبنان سے، 3,000 شام سے اور ایک ٹوکن دستہ سعودی عرب سے آیا۔ اور عرب کے مقابلے میں اسرائیل نے تنازع کے لیے اپنے تقریباً پورے وسائل اور قابل جسمانی آبادی کو متحرک کر لیا تھا۔ بن گورین کی ڈائری کے مطابق تنازع کے آغاز پر ان کی تعداد 29,677 تھی، اور جبکہ ان کے پاس صرف 3 شرمین ٹینک تھے۔ جنوبی محاذ پر مصری افواج نے مشرقی سینائی پر 13 اعلانیہ حملوں سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ جنرل کمانڈر احمد علی المعاوی کے ماتحت مصری کمانڈ نے عقبی حدود کو محفوظ بنانے کے لیے متعدد مضبوط ٹھکانوں پر قبضہ کرنا ضروری سمجھا، اور اس مقصد کے لیے فورسز شمالی نیگو کے علاقے میں یہودی برادری کی ایک بڑی تعداد پر حملہ کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے پرعزم تھی، جو کہ کیبوٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پہلا نشانہ غزہ کے جنوب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر قفا ڈیرم تھا، جو کہ یہودیوں کے لیے ایک مذہبی جگہ تھی۔ اس بستی نے پہلے ہی مسلم برادران کے گروپ کے جنگجوؤں کے حملے کا مقابلہ کیا تھا، اور اب یہ مصری فوج کے حملے کی زد میں آ گیا تھا۔
توپ خانے کے ابتدائی بیراج کے بعد 8 ٹینک انفینٹری کے پیچھے کفا ڈیرم کے قریب پہنچ گئے، لیکن تصفیہ کے واحد پیاٹ پروجیکٹر کی طرف سے ان کو بار بار براہ راست ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا اور ان پر مولوٹوف کوکٹیلز کے ساتھ پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اسی طرح کی سخت مزاحمت کا مقابلہ پڑوسی نیرم کے کیبوٹس کو بھی کرنا پڑا، جہاں 40 اسرائیلی محافظوں نے توپ خانوں اور مارٹر فائرز کی مدد سے مصر کے 1000 فوجیوں کے مسلسل حملوں کو پسپا کر دیا۔ بنیادی کھانے کا سامان روکنے کے خوف سے بالآخر دونوں بستیوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ جیسا کہ ابھی ابتدائی زمینی حملے جاری تھے کہ ٹیل ایو کے ایئر فیلڈز پر مسلم تن مزاج طیاروں نے حملہ کر دیا، جس سے بھاری معاشی اور اخلاقی نقصان ہوا۔ اسرائیلی فضائی دفاع میں بہتری کی وجہ سے مصری پائلٹس کی خوش قسمتی جلدی بدل گئی اور برطانویوں پر رامٹ ڈیوڈ ایئر فیلڈ پر ہونے والے ایک حادثاتی ہڑتال کی وجہ سے برطانوی لڑاکا طیاروں کے ہاتھوں بھاری نقصان ہوا۔ مئی کے آخر تک سپٹ فائر اسکواڈرن کے تقریباً تمام طیارے اور اس کے بہترین پائلٹس کی ایک نمایاں تعداد ضائع ہو گئی، اور اب زمین پر یڈ موڈہائی کے کیبوٹس کے خلاف ایک محتاط منصوبے کے تحت حملہ شروع کیا گیا، جو ایک پہاڑی کے بالکل اوپر واقع تھا، جو مرکزی ساحلی سڑک پر ایک خاص غلبہ رکھتا تھا، اور اس کے محافظوں نے 5 دن تک مخالفین کو روکے رکھا اور پیچھے ہٹنے سے پہلے انہیں بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ مصر کی طرف سے پیش قدمی کرنے والا کالم، جس کا مقصد ٹیل ایو تھا، اس شہر کے جنوب میں اسدود نامی جگہ پر 30 کلومیٹر کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ 29 مئی کو غروب آفتاب سے عین قبل اسرائیلی دفاعی دستوں نے آپریشن پلیشٹ کا آغاز کیا، اور حال ہی میں درآمد شدہ 4 چیک ایویا S-199 کے اسکواڈرنز نے فضائی حملے کا آغاز کر دیا اور اس دودھ کو پہلے ہی حملے میں ہلاک کے رکھ دیا، اور اس حملے نے روایتی طور پر غیر مؤثر ہونے کے باوجود ان کے حوصلوں پر گہرا اثر ڈالا، اور اس حملے کے بعد اسرائیلیوں میں خوشی کی لہر اٹھ گئی اور وہ محسوس کرنے لگے کہ ان میں فضائی حملے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ مصری مزید آنے والے فضائی حملوں سے بالکل بے خبر تھے، اور اگلا دھچکا زمین سے دیا گیا۔ اسرائیل کو خدشہ تھا کہ مصری ٹیل ایو سے دوبارہ پیش قدمی کریں گے، اور اسی وجہ سے گیواٹی اور نیگو برگیڈز کو حکم دیا گیا کہ وہ فضائی حملے کر کے دشمن کے سرغنہ کو ختم کر دیں۔ 2000 اسرائیلی فوجیوں نے مصر کے 2500 مضبوط فوجیوں کا مقابلہ کیا، اور صرف معمولی فائدہ اٹھانے کے بعد انہیں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال آپریشن پلیشٹ نے مصری کمانڈ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ جنرل المواوی نے قاہرہ کو مطلع کیا کہ وہ مکمل تباہی کا خطرہ مولائے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ٹیل ایو پر پیش قدمی کرنے کے منصوبے کو منسوخ کر دیا گیا، اور جنوبی محاذ پر انہوں نے شکست تسلیم کر لی۔ اردن کے محاذ پر پلما، ہیرل، ایڈزیونی اور الیگزینڈرونی برگیڈز نے ہر ایک کو مختلف علاقوں کے دفاع کی ذمہ داری سونپ دی، جہاں انہیں عرب فوج کا سامنا کرنا تھا۔ مغربی کنارے میں اس لشکر کا دباؤ ابتدا میں غیر متزلزل تھا۔ فلسطین میں بائیں بازو کی لشکروں کی بہت سی یونٹوں کے ساتھ آسانی سے سہولیات فراہم کی جا رہی تھیں، جبکہ پہلی برگیڈ نبلس کی طرف بڑھی اور اس شہر کے آس پاس جا پہنچی، اور جبکہ تیسری برگیڈ جیریکو سے شمال کی طرف اور پھر مغرب میں رمالہ کے ارد گرد تعینات ہوئی۔ 2 دن بعد تیسری برگیڈ کی 4تھی ریجمنٹ کو یروشلم تک مغربی کنارے کے بالکل اوپر لیٹرن قلعے کی طرف بھیج دیا گیا۔ مینڈیٹ ختم ہونے سے پہلے متعدد بار عرب افواج اور یہودیوں کے مابین جھڑپیں ہو چکی تھیں، لیکن 4تھی ریجمنٹ نے بغیر کسی پریشانی کے قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ 18 مئی کو ساحلی میدان سے یروشلم تک جانے والی سڑک کا راستہ منقطع کر دیا گیا، جس سے اسرائیلیوں کو یروشلم میں موجود اپنی فوج کو مدد کرنے سے روک دیا گیا، جبکہ شمال اور جنوب میں شہر کے چاروں اطراف لڑائی شدت اختیار کر چکی تھی۔ یہودی فورسز نے شمال میں نوٹر ڈیم گرجا گھر میں
اردن کے حملوں کو کامیابی کے ساتھ ناکام کر دیا، جبکہ ایک مشترکہ عرب فورس کی مدد سے کئی سو افراد پر مشتمل ایک مصری دستے نے 21 مئی کو جنوب سے رامات رچل کیبوٹس پر حملہ کر دیا۔ یہ تصفیہ اس وقت تک لیا گیا جب تک کہ 25 مئی کو محافظوں کے ذریعے بالآخر اس کو محفوظ نہیں کر لیا گیا تھا۔ جب یہودی مسلسل لشکروں کے حملوں کے خلاف ثابت قدم رہے تو پرانے بیت المقدس شہر کے ایک یہودی کوارٹر نے 28 مئی کو ہتھیار ڈال دیے، جبکہ اس کے 300 میں سے صرف 36 جنگجو لڑنے کے قابل تھے۔ ہتھیار ڈالنے کی شرائط کے تحت عام شہریوں کو اسرائیلی زیر قیادت مغربی یروشلم جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ وہ فوجی اور وہ شہری جو لڑائی لڑنے کی طاقت رکھتے تھے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر اسرائیلی وزیر اعظم بن گورین نے اسرائیلی فوج کو لشکر کے زیر قیادت لیٹرن قلعے پر حملہ کرنے اور یروشلم جانے کا حکم دے دیا۔ 25 مئی، 30 مئی اور 9 جون کو IDF کے غیر تربیت یافتہ فوجیوں کے ذریعے اکثر اردن کے جنگجوؤں کے خلاف تباہ کن حملے شروع کر دیے گئے۔ 10 جون تک مغربی یروشلم کا ایک متبادل راستہ کھول دیا گیا جسے برما روڈ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا، اور یہ راستہ دوسری جنگ عظیم میں جاپانیوں کے خلاف سپلائی روٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ گلیلی میں جنگ کے پہلے حصے میں عراقی، شامی اور لبنانی افواج کو سابق مینڈیٹ پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ وادی اردن کے اوپری حصے میں پیش آنے والے کچھ بھاری نقصانات کا سامنا کرنے کے بعد نیبلس، جینین اور تلکرم کے مابین سماریا کے علاقے میں ایک بختر بند اور 2 پیادہ برگیڈ کی ایک عراقی فوج تشکیل دی گئی، اور اس فورس نے 25 مئی کو ان عہدوں سے نتانیہ پر حملہ کیا جو کہ شکست کی صورت میں ختم ہوا۔ لیکن اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عراقی پیش رفت یہودی ریاست کو 2 پریشان اعلیٰ کمان میں تقسیم کر سکتی ہے، تو پھر اسی وجہ سے 29 مئی کو جوابی کارروائی کا حکم دیا گیا، جس کا مقصد عراقیوں کے مقابلے میں مضبوط دفاعی پوزیشنوں پر قابض ہونا تھا۔ جینین کی لڑائی میں اسرائیلی فوجوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے نتیجے میں 3 دن کی شدید لڑائی کے بعد انہیں بے دخل کر دیا گیا، اور پھر اسی وجہ سے اپنے مصری حلیفوں کی طرح اس پرجوش فتح نے عراقی فوج کو گھبرانے پر مجبور کر دیا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس سے بھی قبل شمال میں شامی فورس نے ایک انفینٹری بریگیڈ، ایک میکنائزڈ بیٹالین، توپخانہ ریجمنٹ اور ٹینکوں کی ایک کمپنی پر مشتمل 15 مئی کو یہودی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے بحیرہ گلیل کے ارد گرد کیبوٹس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ کیبوٹس نے توقع سے کہیں زیادہ طویل مزاحمت کی اور شامی 18 تاریخ تک صرف زیمخ کو اپنی گرفت میں لے سکے۔ اس کامیابی کے باوجود شامی ڈیجانیہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے، اور اس دھچکے کے نتیجے میں وہ زیمخ سے بھی دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پہاڑیوں میں مشرق کی طرف دوبارہ منتقل ہو گئے، اور آخرکار لبنانی افواج نے سرحد عبور کر کے 15 مئی کو ملکیہ پر قبضہ کر لیا اور 18 مئی کو اسے کھو دیا، اور اس کے بعد بالآخر پہلی جنگ بندی شروع ہونے سے صرف 4 روز قبل 6 جون کو دوبارہ قبضے میں لے لیا۔ 11 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ بندی کی حمایت کی، جو کہ دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند تھی، لیکن جلد ہی شرائط کو توڑنا شروع کر دیا گیا۔ عرب افواج کو تنظیم نو اور دوبارہ تقاضوں کی اشد ضرورت تھی، لیکن جنگی کوششوں کو تقویت دینے میں ان کی کوششیں جہاں اسرائیلیوں کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ اس سے قبل ہگانا نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی صلاحیت کے پیش نظر افرادی قوت کی صلاحیت اور اسلحہ سازی کے معاملے میں جنگ کے دوران ہی ایک نارمل فوج سے ایک مکمل فوج میں تبدیل ہونے کا نتیجہ اخذ کر لیا تھا، اور IDF نے اپنی تعداد کو تقریباً 35,000 سے 65,000 کر دیا۔ تاہم اس سے بھی زیادہ اہم بات اسلحے کی اشد ضرورت تھی، جو کہ اسرائیلی ساحلوں تک پہنچ گئی تھی، جن میں 25,000 رائفلیں، 5,000 مشین گنیں اور 50 ملین سے زائد راؤنڈ تھے جو کہ چیکو سلواکیہ سے آئے تھے، اور اس کے علاوہ سامان میں ٹینک، بھاری توپخانے اور بختر بند گاڑیاں بھی شامل تھیں، اور اس تبدیلی کی وجہ سے عربوں کا سامنا کرنے والی فوج 15 مئی کو ہونے والے ٹاکرے سے بڑے پیمانے پر مختلف تھی۔
دوبارہ لڑائی ہونے سے ٹھیک ایک دن قبل جنوب میں مصری افواج نے نیگو کے علاقے پر اپنا گڑھ مضبوط کرنے کے لیے کئی حملے شروع کر دیے، تاہم ان پر فوری طور پر آئی ڈی ایف کے ذریعے حملے کر کے بھرپور جواب دیا گیا، جس کے بعد تقریباً 8 دن تک یہ خطہ جنگ کی حالت میں رہا۔ 18 تاریخ کو دوسرے معاہدے سے ٹھیک پہلے اسرائیلی افواج مصری لائنوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور کامیابی کے ساتھ یہودی بستیوں کو دوبارہ منسلک کر دیا، لیکن اس کے باوجود اکثر یہودی قافلوں پر حملے ہوتے رہے۔ شمال میں اسرائیلی فوج نے 9 تاریخ کو دریائے اردن کے اوپر دشمن کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں مشمار ہیارڈن کے قریب شام کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ یہ ناکام رہا، لیکن اس کے نتیجے میں آپریشن ڈیکل کی وجہ سے خلیج حیفا سے لے کر بحیرہ گلیل تک کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ آپریشن ڈینی کے نام سے جانا جاتا آئی ڈی ایف کا اردن کے محاذ پر کیا جانے والا مرکزی حملہ عرب لشکر کے خلاف تھا۔ جنرل یگل ایلون کی سربراہی میں اسرائیلی افواج نے جنوب مغرب اور شمال مغرب میں لیڈا، راملے اور رسل عین پر قبضہ کر لیا۔ جب 18 جولائی کو اقوام متحدہ کی دوسری منظم حقیقت عمل میں آئی تو آئی ڈی ایف نے 1000 مربع کلومیٹر رقبہ حاصل کر لیا تھا اور یروشلم پر عربی دباؤ بھی کم کر لیا گیا تھا۔ پہلی جنگ کے دوران اقوام متحدہ کے امن سمجھوتے پر بات چیت کرنے کی کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد جنگ 15 اکتوبر کو اپنے انتہائی شدید مرحلے میں داخل ہو گئی۔ جنوبی محاذ پر مصریوں کی کمزوری اور بڑھ چڑھاؤ کے باوجود وزیر اعظم بن گورین کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اگر یہودی ریاست کو طویل مدت تک محفوظ رکھنا ہے تو انہیں نیگو کے بہت کم آبادی والے خطے پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب حالات شدت اختیار کر گئے تو فرنٹ لائن بحیرہ روم کے ساحل پر اسرائیلی علاقوں کے بہت قریب تھی۔ جنرل یگل ایلون کی کمانڈ میں آپریشن یواؤ کی منصوبہ بندی کی گئی، جس میں 3 انفینٹری بریگیڈ پر توپ خانوں اور ہوائی مدد کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، اور ان کا سامنا کرنے والی ایک مضبوط 15,000 پر مشتمل مصری فوج تھی جس کے پاس بھاری فائر پاور تھی۔ بہرحال اس کی اچھی پوزیشن کے باوجود دفاعی گہرائی کا فقدان ایک خطرہ تھا۔ 15 تاریخ کو شام 6 بجے اسرائیلی فضائیہ کے 4 جیٹ ایویا S-199، 7 سپٹ فائرز اور 3 B-17 بمبار طیاروں نے ال عریش کے مقام پر مصر کے ہوائی اڈوں پر حملہ کر دیا، جہاں ان کا مین ہدف غزہ اور مجدال کے علاقے تھے۔ لیکن اس فضائی حملے کے نتائج حیرت زدہ ثابت ہوئے۔ فضائیہ کے افسران اس آپریشن کے ذریعے آسمانوں پر اپنی برتری کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے کچھ نشانے ہدف سے دور تھے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مہاجرین الجورا گاؤں میں مارے گئے، اور شام کے وقت یواؤ کا زمینی حملہ زوروں کے ساتھ شروع کر دیا گیا، اور یہ لڑائی تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہی، اور اس کا اختتام 22 تاریخ کو ہوا، اور اس وقت تک اسرائیلیوں نے مصریوں کو ان کی ساحلی پوزیشنوں سے اسدود سے غزہ منتقل کر دیا تھا، اور انہیں جوڈین اور ہیبرون پہاڑیوں سے بھی بے دخل کر دیا۔ دفاع کے لیے ان کی توسیع لائنیں بکھر چکی تھیں، اور نیگو کا دارالحکومت بے شبہ آئی ڈی ایف کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کامیابی کے بعد گلیل میں آپریشن ہیرم جنرل موشے کارنل کی سربراہی میں 4 پیادہ بریگیڈوں کے ذریعے شروع کیا گیا۔ تقریباً 60 گھنٹوں کی طویل لڑائی میں 800 عرب جنگجوؤں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اسرائیلی فوجیں اپر گلیلی سے شامی بٹالین کو نکالنے میں بھی کامیاب ہوئیں، اور تو اور لبنانی فوجیوں کو بھی اسرائیل سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں وہ 5 میل تک لبنان میں گھس گئیں، جس کے بعد متعدد سرحدی دیہاتوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور اقوام متحدہ کی ایک اور جنگ بندی عمل میں آنے سے پہلے تک دریائے لٹانی تک پہنچ گئیں۔ آپریشن ہیرم اور آپریشن یواؤ نے اسرائیلی کے قبضے کو مزید بڑھایا، مصریوں کو بری طرح سے نقصان پہنچایا، اور نیگو بستیوں کو یہودی سرزمین کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ یہ ایک مثبت موڑ تھا، لیکن اسرائیلیوں کے مطابق ابھی بھی کچھ کام کرنا باقی تھا۔ اسرائیل کا وسیع پیمانے پر متحرک ہونے کا تناؤ معاشی طور پر غیر مستحکم ہوتا جا رہا تھا۔ جنگ کا خاتمہ ہونا تھا، لیکن یہ صورتحال خاص طور پر جنوبی محاذ پر ابھی بھی یہودی رہنماؤں کے ناقابل قبول تھی۔
مصر غزہ کی پٹی اور فلسطین کے فلوجہ کے علاقوں پر قابض رہا اور اسے بیر شبا کے بالکل جنوب میں اوجا الحفیر اور بیر اسلوب کے مابین مضبوط پوائنٹس کے ماتحت مضبوط بنایا گیا۔ تاہم اس کی فوج تباہی کے دہانے پر تھی اور حقیقت پسندانہ طور پر یہاں تو اسے فلسطین سے مکمل طور پر دستبردار ہونا تھا، یہاں اسرائیل کے ساتھ کوئی صلح ختم کرنا تھی، اور پھر ان سے کوئی بھی سیاسی دباؤ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا۔ چنانچہ اس امید سے کہ عربوں کو اس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیں گے جسے اسرائیلی اپنی زمین کی حیثیت سے دیکھتے تھے، آپریشن ہورب 22 دسمبر کو شروع کیا گیا۔ اس کی شروعات بحیرہ روم کے ساحلی اور غزہ کی پٹی کے علاقوں پر فضائی اور توپ خانوں کے حملوں سے ہوئی۔ اس کے بعد محاذ کے شمالی حصے پر ابتدائی زمینی حملے بھی کیے گئے۔ 86 ہل اور ابیسن جیسے مقامات پر لڑنا مصر کے مضبوط دفاع کی وجہ سے اسرائیل کے لیے نتیجہ خیز نہیں تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ حملے ایک موڑ کے طور پر ثابت ہوئے۔ مصری کمانڈروں نے اپنی افواج کو اسی جگہ مرکوز کیا تھا جہاں IDF چاہتا تھا۔ اسرائیل کا بنیادی ٹارگٹ بیر تمیلا اور اوجا الحفیر پر قلعوں کے خلاف بنایا جانا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے ابتدائی پریشانیوں کے باوجود نیگو برگیڈز نسبتاً آسانی کے ساتھ مصری لائنوں میں داخل ہو گئیں، اور پھر اس منصوبے سے کہ جس علاقے پر مصری قابض ہیں یہاں تو وہاں وہ پھنس جائیں گے یا انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا جائے گا۔ IDF یونٹیں العریش کی طرف بڑھی اور سینی جزیرے پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ یہ ایک حیرت انگیز کامیابی تھی جس نے مصر کو ان کی اپنی سرزمین کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ تاہم برطانیہ کے سفارتی دباؤ نے رافع کے خلاف ایک آخری حملے کے بعد اسرائیل کو مصر کی سرزمین سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب تک مصری حکومت نے 6 جنوری کو اپنی افواج کو درپیش خطرے کو محسوس کر لیا تھا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے امن مذاکرات کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، اور پھر اگلے ہی دن اسرائیل کے جنوبی محاذ پر بندوقیں خاموش ہو گئیں۔ 4 فروری کو اسرائیل نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے بعد مصر کو غزہ کی پٹی اور اسرائیل کو نیگو کا علاقہ مل گیا، اور اب سب سے بڑی عرب قوت مذاکرات کے ٹیبل پر آ چکی تھی، اور جس کی دوسرے عرب ممالک نے بھی پیروی کی۔ لبنان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز 3 مارچ سے ہوا، جو کہ 3 ہفتوں میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے، اور جس میں طے پایا گیا کہ اسرائیل لبنان کے کسی بھی قابض علاقے سے دستبردار ہو جائے گا۔ اردن کے ساتھ مذاکرات 3 اپریل کو اختتام پذیر ہوئے، جس میں شاہ عبداللہ نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخرکار داخلی تنازعات کی وجہ سے کچھ مشکلات کے بعد شام نے 20 جولائی کو ایک عارضی صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ یہ امن معاہدے کمزور تھے کیونکہ اسرائیلی فتح نے خطے میں مستقبل کے تنازع کو ناگزیر بنا دیا۔